علیہ السلام مدینے سے کربلا تک امام حسین، یعنی امام حسین کی شہادت تک، کہ امام حسین نے کیا بولا، کیا کہا، کون سی وصیت کی، کتنے خطبے دیے، کون سے قدم بڑھائے. مجھے لگتا ہے ہم سب کے لیے مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے جاننا. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تھی نا. کیوں دی تھی کہ صرف ہم ممبر پر بیٹھ کے روئے؟ امام حسین نے جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت لکھی تھی، کیا وہ وصیت اس لیے تھی کہ ہم جو ہے وہ بس ممبر سے سنیں اور روئیں؟ نہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں. انشاءاللہ میں آپ کو ہم وہ حدیث کریں گے، وہ حدیث انشاءاللہ میں کروں گی کہ جس حدیث میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے کہا کہ یہ جو زمانہ ہے نا، یہ امام حسین کی جتنی بھی چیزیں اس کو بہت گہرائی سے لے گا، قرآن کو گہرائی سے لے گا، اہل بیت کو گہرائی سے لے گا. اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں بہت ہائی ہوں گی. تو آپ کمپیئر کرو، جو اس وقت امام حسین نے خطبے دیے، بی بی سکینہ نے خطبہ دیا، وہاں کے لوگ چپ کر کے سن رہے تھے، لیکن ہم نہیں سن رہے چپ کر کے. دیکھا اب ہم اس کی گہرائی میں جاتے، ہم سوچتے، ہم سمجھتے کہ کیوں ایسے ہے، کیوں ایسے ہوا، کیوں ایسے نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس زمانے سے بہتر ہیں کہ ہم بغیر دیکھے، بغیر امام کو دیکھے ہم عمل کر رہے ہیں. تو جو ہم انشاءاللہ آتے ہیں بی بی سکینہ کا جو ہمارا خطبہ تھا اس کی طرف. پہلے تو تھوڑا مجھے آپ بتائیں گے کہ بی بی سکینہ کا خطبہ کہاں تک ہو گیا تھا ہمارا؟ لاسٹ آخری جو حروف تھے. فما ذنبنا ان جاش دهرا بحورنا بحرك ساجن لا يواري دعا مسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بی بی سکینہ نے جب خطبہ دیا تھا تو اس خطبے میں یا تو دو بی بی سکینہ ہے ہمارے پاس، یا بی بی سکینہ وہ جو 3.5 سال کی تھی، یا وہ بی بی سکینہ جو 11 سال کی تھی. اگر ہم 11 سال کی بی بی سکینہ کو دیکھیں، یا ہم 12 سال کی بی بی سغرا کو دیکھیں، یا ہم جو ہے 3 سال کی دیکھیں، تو اتنی یہ ایج جو ہوتی ہے نا وہ بچپن والی ایج ہوتی ہے. تو اتنا بڑا خطبہ دینا، اس کا یہاں یہ بتاتا ہے کہ یہ خاندان بہت ہائی لیول کا خاندان ہے. ان کے جو دماغ کا یا جو ان کا ایجوکیشن ہے، ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کا سمجھ اور ان کا شعور بہت ہائی ہے، ہم سے کہیں زیادہ ہے. تو بی بی سکینہ نے کس طرح سے اس مرد کو چپ کرا دیا. یہاں پر جب بی بی سکینہ کہتی ہیں فما ذنبنا، پس کیا، ماں کیا، بس کیا، ذنبنا ہم نے گناہ کیا تھا، انجاش کہ تم نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا. انجاش، جاش جوش کی میننگ میں آتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا ابھر جانا. تو یہاں بی بی کہتی ہے کہ کیا ہم نے گناہ کیا تھا کہ انجاش تم لوگ جو ہے ہمارے اوپر انڈل پڑے. اور ایک اور میننگ ہوتی ہے جاش کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، ہم لوگ اس کو یوں آپ سوچیں، جاش کی میننگ ہوتی ہے سانس لینا ہوتا ہے نا، جلدی سانس لینا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیا کہ تم نے اس قدر ہمارے اوپر اٹیک کیا کہ تم سانس بھی نہیں لے رہے تھے، اور اس قدر بغیر سانس لیے تم نے ہمارے اوپر حملہ کر لیا. کتنا خوبصورت بی بی یہاں بتاتی ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے. آپ دیکھو یہ خطبے بتا رہے ہیں کہ خود ان کے خطبے بتا رہے ہیں کہ یہ کربلا میں ہوا تھا. بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے بغیر کسی گناہ کے ہمارے اوپر ایسا حملہ کیا کہ تم نے ایک سانس کے بعد دوسری سانس نہیں لی اور اتنی جلدی ہمارے اوپر حملے کیے. انجاش دہرن بحورنا، دہرن وہی دہر کہتے ہیں زمانے کو، بحورنا بحور بحر کو کہتے ہیں نا، وہی دریا کو کہتے ہیں. اور یہاں پر بی بی کہتی ہے کہ تم نے دہرن بحورنا، یعنی تم نے کیا کیا، طوفانوں کو ابھارا، ہمارے اوپر طوفان ہی طوفان تم لوگ لے آؤ. بحر کا ساجن، یہاں پر آتے ہیں کہ وہ بحر جو کہ ساجن، جو کہ ابھرا ہوا ہے. ساج ایک پھول کو بھی کہتے ہیں، جو مریم کا پھول ہوتا ہے نا اس کو بھی ساج کہتے ہیں. تو تم لوگوں نے ہمارے اوپر دریاؤں کو انڈیلا ہے.
اور اس طرح سے تم نے ہمارے اوپر دریاؤں کو اونڈیلا ہے کہ ایسے خوبصورت دریاؤں کو تم نے نچوڑ کے رکھ دیا، خراب کر کے رکھ دیا. لا یواری دعام سا. اور یہاں پر بھی بہت خوبصورت کہتی ہیں کہ ساجن یواری، ساجن یعنی ایسا دریا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، جس کے اندر پھول کھلتے تھے، اس دریا کو تم نے بجھا کے رکھ دیا، اس دریا کو تم نے بجھا کے رکھ دیا. اس طرح سے کہ اچھا یہاں آپ ایک نوٹ کریے گا لفظ الدعامسا. الدعامسا کہتے ہیں دریا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں. یہ لفظ ہمارے لیے بالکل نئے نئے لفظ ہیں، یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے ہیں. تو دعامسا جو ہے یہ کیڑے ہوتے ہیں، دریا کے جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں. بحر کا ساجن لا یواری دعامسا، ایسا دریا کہ جس کے پھولوں کو بجھا دیا اور جس کے کیڑے جو تھے وہ بھی چھپ گئے. یعنی اس قدر تم نے طوفان ابھارا کہ وہ پھول بھی تباہ ہو گئے، وہ جانور بھی ختم ہو گئے، وہ ہر چیز ختم ہو گئی، اور تم لوگوں نے ہمارے اوپر اس طرح سے اٹیک کیا. اس کے بعد بی بی کہتی ہے سابقوا الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض عدت للکافرین. یہاں پر بی بی جو ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 21 کو پڑھتی ہیں. سابقوا الی المغفرہ، مغفرت کی طرف آ جاؤ. اور پھر کہتی ہیں وجنت عرضها، تم آگے بڑھو مغفرت کی طرف، اللہ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ تمہارے لیے جنت کو بچھایا گیا. جس طرح سے زمین اور آسمان کو بچھایا گیا ہے، اسی طریقے سے جو مغفرت طلب کرتے ہیں ان کے لیے جنت کو بچھایا گیا. اعدت للذین آمنوا، یہ آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتی. وہ جنت تیار کی گئی ہے مومنین کے لیے، ورسلی، اس کے رسولوں کے لیے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء وذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی عطا کرے وہ کر سکتا. یہاں پر بی بی بتانا چاہتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا، بی بی کہتے ہیں سابقوا الی المغفرہ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ. کربلا کا جو بھی کچھ ہوا، یہاں پر بی بی کوفے میں کھڑے ہو کر بازار میں بی بی خطبہ دیتی ہیں، اور خطبے میں کہتی ہیں کہ سابقوا الی المغفرۃ، ہم اہل بیت امام حسین، علی اکبر، سب کی شہادت کے بعد بھی تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آ جاؤ، ابھی بھی ہم سے جنت کی گارنٹی لے لو. عجب اہل بیت ہیں، عجب ہے. سب شہید ہو گیا، سب کے سر نیزے پر بلند ہیں، بیبیوں کے جسم پورے زخمی ہو چکے. ہم نے کیا تھا نا کس طرح سے بی بی زینب کو زخمی کیا گیا، کس طرح سے بی بی سکینہ کو زخمی کیا. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں آ جاؤ، معاف کر دیں گے، ہم سے جنت کی ٹکٹ لے جاؤ. اس سے بڑے کریم کون ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی کریم؟ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو اب آپ کو کمپیئر کرنا ہے. بی بی کہتی ہیں اے اس زمانے کے لوگوں، جس وقت تمہارا امام پردہ غیب میں ہوگا، اہل بیت کی طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، اور جنت کی ٹکٹ کو لے جاؤ. اچھا پھر عجیب ایک آیت ہے، آپ کو پتہ ہے سورہ نور قرآن کی سب سے میں کہتی ہوں سب سے خاص سورہ ہے، جس کے لیے سورہ نور وہ سورہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی نا، علیہ السلام رحمۃ اللہ، آپ نے سورہ نور پڑھی ہوگی. سورہ نور میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فرض کہا ہے نا. سورہ نور، قرآن کی سورہ نور وہ واحد سورہ ہے جس کی ایک ایک آیت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے. میں نہیں کہتی، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے، فرض ہے، میں نے تمہارے اوپر فرض کر دیا، واجب کر دیا سورہ نور کی ایک ایک آیت تمہارے اوپر، لیکن ہم پڑھتے نہیں. یہاں جس طرح سے نماز میرے لیے واجب ہے، حجاب میرے لیے واجب ہے نا، اس لیے سورہ نور کی ایک ایک آیت کو پڑھنا سمجھنا میرے لیے واجب ہے. اس سورہ نور کی سب سے مشکل آیت ہے آیت نمبر 35. پورے قرآن کی سب سے مشکل ترین آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض. جب میں اس کی تفسیر کرتی ہوں، آپ کو یاد ہوگا، میرے پسینے چھوٹتے، کتنی بھی سردی کیوں نہ ہونا، اور اس آیت کو میں جب کرتی ہوں نا، اللہ نور السماوات، میرے پسینے چھوٹتے ہیں. اتنی مشکل آیت ہے. میں نہیں کہتی، تمام علماء کہتے ہیں، اور ہمارے ائمہ معصومین نے کہا قرآن کی سب سے مشکل اور سب سے خطرناک ترین آیت قرآن کی سورہ نور میں موجود ہے، وہ ہے آیت نمبر 40. سب سے خطرناک آیت. میں کہتی ہوں نا، قرآن کی سب سے خطرناک 3 آیتیں ہیں جن کو پڑھنے سے نا پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کچھ کیوں نہیں ہوتا، مجھے تو بہت کچھ ہوتا ہے. ایک سورہ حاقہ، جب اللہ کہتا ہے نا وَلَوْ تَقَوَّلَ
اللہ کہتا ہے کہ جب قرآن کی 3 سب سے خطرناک آیتیں جس کو دیکھ کر انسان کی روح کانپ جائے پر کانپتی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں ویلیو ہی نہیں، تو پھر کہاں سے ہماری روح کانپے گی؟ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کو کہا سورہ حاقہ، اللہ کہتا ہے اگر اس قرآن میں، اگر میری وحی میں کسی نبی نے اپنی بات کو ملایا تو اللہ کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، سورہ حاقہ آیت نمبر 40 کے نزدیک ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنی پوری طاقت سے منہ الوتین، قطع منہ الوتین کہتا ہے میں اس کی شہرگ کو کھینچ کے رکھ دوں گا، پوری کائنات کی مخلوق آئے اس نبی کی مدد کے لیے نہیں کر سکے گی مدد، یعنی میں اس کی نبی کے لیے کہتا ہے اگر نبی نے میری وحی میں اپنی بات کو مس کیا میں اس کی شہرگ کو اپنی طاقت سے اکھیڑ کے رکھ دوں گا۔ کتنی خطرناک آیت ہے۔ اس سے بھی خطرناک آیت سورہ فرقان آیت نمبر 30 ہم ہمیشہ کرتے ہیں، یا رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، اس سے بھی خطرناک آیت یہ والی۔ یہاں بی بی نے وہ آیت پڑھی، بی بی نے کون سی آیت پڑھی؟ سورہ نور کی آیت نمبر 40، اس میں بی بی کہتی ہیں او یا کظلمات فی البحر لجیا یغشاء موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ۔ میں اس کا ورڈ بائی ورڈ نہیں کروں گی کیونکہ میں کر چکی ہوں، اگر ہم کریں گے تو اپنی کلاس میں اس کو ہم کریں گے عربی میں، لیکن میں اس کا صرف سرسری ترجمہ بتا دوں گی۔ لم یقد یراہ ولم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا ہے اس دریا کو، اس سمندر کو تم نے دیکھا ہے جو بہت 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 اونڈھاڑ میں ہوتا ہے۔ ابھی سائنس کیا کہتی ہے کہ جو سمندر ہوتا ہے، جو دریا ہوتا ہے، اس کی تہ بہت اندھیرا ہوتا ہے نا اندھیرا، اور اس اندھیرے کے اوپر اگر کالا بادل ہو اور اس کالے بادل کے اوپر پوری کالی رات ہو اور اس دریا کے اندر، اس سمندر کے اندر کوئی گر جائے اور پھر اپنے ہاتھ کو نکال کر دیکھنا چاہے، دیکھ پائے گا؟ نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ کہتا ہے کافر کی مثال ایسی ہے کہ وہ دنیا میں ایسے ڈوب چکا ہے کہ اس کو اپنی ذات بھی نظر نہیں آتی۔ یہ میں اس آیت کو میں صرف سرسری کر رہی ہوں۔ سب سے خطرناک، جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں میں اللہ سے کہتی ہوں اے اللہ ہمیں اس میں قرار نہ دینا۔ جو بھی قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑتا ہے، یہاں بی بی کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جس نے بھی قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ بہت ہی گہرا دریا کی تہ میں چلا جائے، اس کے اندر چلا جائے اور اتنا اندھیرا ہو اور اس کے اوپر کالا بادل ہو۔ دیکھیں یہاں پر بی بی کیا کہتی ہیں؟ دریا کا اندھیرا، پھر موجن فوق موج کے اوپر موج ہے، پھر اس کے اوپر کالے بادل ہیں، پھر کالی رات ہے اور اس میں انسان گھس جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ وہ ہاتھ نکالتا ہے تو نہیں ہے، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ نُور، اور اس وقت انسان کے لیے اللہ نہیں نور کو نکالے گا تو اس کو نور نہیں ملے گا۔ خدا ہمیں ان میں سے قرار نہ دے۔ یہاں پر بی بی بتاتی ہے جو بھی قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑتا ہے وہ دنیا میں ایسے غرق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لاسٹ لفظ ہیں اس کے بعد میں آتی ہوں، چلیں پھر اس کے بعد بی بی کہتی ہیں قال، اس کے بعد کیا ہوا؟ فارتفعت اصوات بالبکا، اس کے بعد بلند ہو گئی آوازیں رونے کی، بلند ہو گئی آوازیں رونے کی۔ وقالو، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، حسبک یا ابنت طیبین، اے پاکیزہ لوگوں کی بیٹی بس کافی ہے، اس سے آگے ہمارے لیے کچھ مت بولو۔ حسبک، ہمارے حساب کتاب کے لیے اتنا کافی ہے۔ فقد احرقت قلوبنا، تم نے ہمارے دلوں کو حرق، ہمارے دلوں کو چیر کے رکھ دیا، تم نے ہمارے دلوں کو چیر کے رکھ دیا۔ وَأَنْجَزَتْ نُحُورُنَا، نہر کہتے ہیں اس کو، نہر کہتے ہیں نا یہ نہر، اور تم نے ہمارے گردن کی جو نہر ہے، جو ہمارے رگوں کو تم نے کاٹ دیا، ذبح کر دیا، ہمیں ختم کر دیا ہمیں۔ وَأَجْوَافَنَا، اور ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے اسٹومک کو تم نے چیر کے رکھ دیا۔ فَسَكَتَتْ، اس وقت بی بی
خاموش ہو گئیں. خطبہ ختم. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ اس کے بعد کچھ ہوا؟ کچھ انقلاب آیا؟ کچھ نہیں ہوا. جیسے ہم ممبر سے سنتے ہیں، روتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بات ختم. گھر جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے اٹھتے ہیں، جاگتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، ختم زندگی. فرق کیا ہوا ان لوگوں میں اور ہمارے میں؟ کچھ فرق نہیں ہوا نا. ان لوگوں نے بھی جب بی بی زینب کا، بی بی سکینہ کا خطبہ سنا، ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ گریہ کیا. کہا بی بی بس کرو، ہمارے کلیجے پھٹ رہے ہیں، ہمارے پیٹ کٹ رہے ہیں، ہماری رگیں کٹ رہی ہیں، ہمارا دل جل رہا ہے، ہم مر جائیں گے. بی بی بس، ہمیں تم نے بہت بتا دیا، تم بہت اولاد ہو، پاکیزہ کی اولاد ہو. لیکن اسٹیپ نہیں بڑھایا، لیکن ڈیفینس نہیں کیا، لیکن آگے نہیں بڑھے. تو بی بی نے کیا بددعا تھی؟ کہا رو رہے ہو، قیامت تک روتے رہنا، کیونکہ حق ہے تم لوگوں کا رونے کا. تو یہاں پر بی بی کا خطبہ ختم ہو گیا. لیکن علیکم السلام رحمۃ اللہ. یہاں پر آپ دیکھو، ہمارا خطبہ ختم ہو گیا. اب ہم امام حسین کی طرف آتے ہیں. ابھی نیا ٹاپک ہے یہاں سے. ابھی جو میں شروع کرنے والی ہوں نا، یہ بی بی کا خطبہ ختم ہو گیا ہمارا. انشاءاللہ اگر آپ سب ساتھ دو گے نا، تو میرا اتنا دل کرتا ہے کہ ہم کربلا سے لے کر کربلا تک کریں، اور حقیقی کربلا سے لے کر حقیقی کربلا تک. اور اس میں جب ہم کربلا سے لے کر کربلا کو کریں نا، اس میں کہیں پہ بھی کسی عالم کی بات نہ ہو، کبھی کسی کی پرسنل بات نہ ہو، میرے الفاظ نہ ہو، صرف اور صرف الفاظ ہو امام حسین کے، بی بی زینب کے، بی بی ام کلثوم کے، امام سجاد کے. حق بنتا ہے نا. حق تو یہ ہے کہ اہل بیت کے الفاظ ہوں، حق یہ ہے کہ میرے الفاظ نہ ہوں. یہ ہے اصل حق. تو ہم آتے ہیں امام حسین کی طرف. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں امام حسین کی طرف. اتنی خوبصورت، آپ کو پتہ ہے جب میں یہ پڑھتی ہوں نا امام حسین کا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے پیارے الفاظ ہیں. میرا امام حسین اتنا خوبصورت ہے، دل کرتا ہے کہ امام حسین کے عشق میں انسان گم ہو جائے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام. آپ کو مل گیا نا عربی میں؟ جن کو عربی میں چاہیے میں نے عربی میں دے دیا. میں نے تو نہیں دیا، انجو اور تنویر آپا نے دے دیا. چلیں، کس چیز نے مجبور کیا امام حسین علیہ السلام کو کہ وہ مدینہ چھوڑے؟ کیونکہ مدینہ چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. یہاں پر میں اس خطبے کو یہاں سے شروع کرتی ہوں، اور میں لفظ پڑھوں گی صرف امام حسین علیہ السلام کے. معاویہ کے مرنے کے بعد یزید، ہم سب کو پتہ ہے کہ یزید جو ہے وہ خلافت پہ آ گیا. اس وقت یزید نے اپنے حاکم کو بھیجا خط دے کر کہ امام حسین کے پاس جاؤ اور امام حسین سے بیعت لے لو. اور وہ آتا ہے امام حسین کے پاس، اور وہ بیعت کروانے امام حسین کے پاس آتا ہے. ولید جس کا نام ہے، ولید جو ہے وہ امام حسین کو بلاتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ امام حسین کس انداز میں اس کے پاس گئے تھے. جب امام حسین گئے تھے تو وہاں پر علی اکبر بھی تھے اور مولا عباس بھی ساتھ میں تھے. ان لوگوں کا مشن تھا کہ امام حسین کو وہیں پہ شہید کر دے، وہیں پر بلائے. یزید نے کہا تھا کہ اگر امام حسین بیعت نہ کرے تو اس کو وہیں پہ ہی شہید کر دینا. لیکن مولا عباس اور مولا علی اکبر کو امام حسین نے کہا تھا اتنے ٹائم تک اگر میں نہ آ جاؤں تو حملہ کر دینا. لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا امام حسین کی حرکت، وہ جو موومنٹ اور جو بھی کچھ تھا، تو وہ ڈر گیا. امام حسین جب اس کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس مل گیا ہوگا، میں نے یہاں پر ہے ایھا الامیر. یہاں یہ امام حسین کے الفاظ ہیں. جو آپ کے پاس عربی میں ہے نا ہاتھ میں، یہ سب امام حسین کے الفاظ ہیں. امام حسین فرماتے ہیں ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ. اے امیر، انا حقیقت میں بے شک ہم، اہل البیت النبوہ، ہم نبوت کے حقدار ہیں. اہل یعنی فیملی نہیں، حقدار. ہم حقدار ہیں نبوت کے، کیونکہ ہم ان کے خاندان والے ہیں.
پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ معدن الرسالہ، یعنی کان ہے۔ اچھا ایک مزے کی چیز آپ نے دیکھی، یہاں جو رسالت ہے وہ کل الرسالہ ہے، یہاں صرف محدود رسالت نہیں ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء کو جو بھی اللہ نے بھیجا وہ سب ہمارے اندر محفوظ ہے، کیونکہ کان کہتے ہیں نا معدن، وہ معدن الرسالہ، 1,24,000 انبیاء کو جو بھی اللہ نے دیا تھا وہ سب ہمارے پاس ہے۔ پروف کیا ہے اس چیز کا؟ اس کا پروف یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن جب آخری مرتبہ سید الساجدین سے ملاقات کرنے آئے تھے تو امام سجاد سے کہا تھا کہ بیٹا سجاد، مدینے میں واپس جا کر تم بی بی ام سلمہ سے وہ تمام چیزیں لینا جو انبیاء کی امانتیں ہیں، جو ہر نبی سے ہوتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی، اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد میرے پاس، اور میں اب رکھ کے آیا ہوں جناب ام سلمہ کے پاس کچھ امانتیں ابھی دیتا ہوں، ایک کتاب میں چھپا دیتا ہوں میں اپنی بیٹی فاطمہ وہ بی بی سکینہ کے پاس، وہ تمہیں مدینے جا کر دے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھو اس میں 3 چیزیں نظر آئیں، ایک انبیاء کی امانتیں ساری کی ساری ایک امام کے پاس ہوتی ہیں، وہ معدن الرسالہ، جو بھی اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے نا وہ پہلے زمین پہ نہیں، وہ ہمارے اندر آتا ہے پھر جاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ آئی کہ کچھ امانتیں امام حسین نے امام سجاد کو ہاتھ میں دی، اور ایک چیز امام حسین نے زمین پہ پروف کیا کہ ایک عورت امام کی امین ہوتی ہے۔ دیکھا نا ایک عورت کتنی بڑی امین ہے کہ امام کو نہیں دیا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہاری تلاشی لے کچھ کرے تو وہ آپ کو آرام سے وہاں پر دے سکتی ہیں، یعنی کہا اے امام ہو سکتا ہے آپ سے لوگ چھین لے لیکن اس سے نہیں، یعنی اتنی بڑی امین ہے کہ امامت کی چیز کو امام کو اتنا سنبھال کے پہنچا دیں گی۔ تو یہاں عورت کی بھی ویلی پتہ چل گئی، وہ مختلف الملائکہ، اور ہم وہ ہیں جس کے اوپر مختلفہ یعنی ایک پچھی ایک آیا پھر دوسرا، ایک آیا، ابھی ایک نے پیٹھ نہیں دکھائی کہ دوسرا آ گیا۔ ہمارے اوپر فرشتے ایسے نازل ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، یعنی آپ یوں سوچیں کہ فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ سوچتا ہے کب میں ملاقات کروں۔ یہ امام حسین کی زندگی کی بات کر رہی ہوں میں، یہ زندگی، ابھی ان کے مزار کی بات نہیں کر رہے۔ پھر کیا ہوا؟ محل الرحمات، اور ہم جو ہے وہ رحمت کا محل ہے، جگہ۔ وَبِنَا فَتَحُ اللَّهِ، اور ہمارے ذریعے سے بِنَا فَتَحُ اللَّهُ، ہاں ہمارے ذریعے سے اللہ کھولتا ہے۔ اب کھولتا ہے کس چیز کو کھولتا ہے؟ رستوں کو کھولتا ہے، روزی کو کھولتا ہے، ہر چیز کو، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ہمارے ذریعے سے کھولتا ہے۔ وَبِنَا خَتَمَ، اور اگر کسی چیز کو مہر لگا کر اس کو سیل کرتا ہے، بند کر دیتا ہے، وَبِنَا، اور ہمارے ذریعے سے۔ وَيَزِيدُ، اور یزید، رجل فاسق، یزید ایک فاسق مرد ہے، شارب الخمر، شراب پیتا ہے، قاتل النفس المحرمہ، اور ایسے نفس کو جو محترم ہے، جن کا احترام ضروری ہے یا جس کا قتل کرنا حرام ہے، ان کا قاتل ہے۔ معلن بالفسق، اور معلن کا مطلب کیا ہوگا؟ معلن بالفسق، کھلم کھلا اعلان، علی الاعلان، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، فاسق ہے، کھلم کھلا اسلام کے خلاف بولتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ وہ مثلی، اور میرے جیسا، مثلی میرے جیسا، لا یبایع بمثلہ، کبھی بھی اس یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولیکن، اور لیکن، نسبح، ہم
صبح کریں گے، ہماری صبح ہوگی. کتنی پیاری بات کر رہے ہیں امام حسین. دیکھیں وَنُصْبِحُ، لیکن ہماری صبح ہوگی. وَتُصْبِحُونَ، اور تمہاری صبح بھی ہوگی. وَنَنظُرُ، اور ہم دیکھیں گے. اچھا مزے کی بات یہاں نوٹ کی آپ نے، ننظرو ہے، نہیں کہا نرا، نہیں کہا. کتنا مجھے پتہ ہے جب میں پڑھ رہی ہوں نا مجھے کچھ ہو رہا ہے. اور ننظرو، ایسے لگ رہا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے نا تو امام حسین ساتھ میں آئیں گے اور اپنی آنکھوں سے، فزیکل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ننظرو، ہم دیکھیں گے. ننظرو کا مطلب ہوتا ہے فزیکل دیکھنا، باڈی کے ساتھ دیکھنا. ہم دیکھیں گے. وَتَنظُرُونَ، تم بھی دیکھنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آئیں گے اسی باڈی کے ساتھ. اینا احق، ہاں ہم، بہت زبردست. کون ہے اینا، ہم میں سے کون ہے. ایو ہوتا ہے نا دو چیزوں میں سے ایک کو چوز کرنے کو ہوتا ہے نا. یا ایھا النبی، اے نبیوں میں سے وہ نبی. اینا، ہم میں سے. احق بالخلافت، کون ہے زیادہ حقدار جو واقعاً خلافت کا حقدار ہے، خلافت کا. والبیعہ، اور بیعت کا حقدار ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یہ بولتے ہیں. پھر امام حسین جیسے باہر نکلتے ہیں نا تو مروان ان کو ملتا ہے. مروان بن حکم آپ کو پتہ ہے نا کتنا یہ ملعون تھا، اور اس کا بیٹا اس سے بھی ملعون تھا. اور جو ضحاک جو سادات کا، جو شیعوں کا دشمن تھا نا، جس کو ہر روز ایک سر چاہیے تھا سید کا، اولاد زہرا کا، اور جس نے کتنے لوگوں کو قید میں رکھا تھا، جس نے بہت بڑا ظلم کیا. مروان کا جو بیٹا تھا وہ اس کا خاص بندہ تھا. مروان کے بیٹے نے اس کو رکھا تھا. جب مروان کو مر گیا 2 سال کے بعد تو اس کے بیٹے نے اس کو رکھا. تو مروان بن حکم امام حسین علیہ السلام کو راستے میں ملتے ہیں. جب مروان بن حکم اس کو ملتے ہیں نا، چلے تو امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے تھے. آج کل گرمی ہو رہی ہے نہیں چلے، امام فرماتے ہیں مروان بن حکم، یہ امام حسین کے لفظ ہیں. امام حسین کے لفظوں کو ہمیں نوٹ کرنا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم کیوں ممبر کے ہو گئے، جیسے تنویر آپا نے کہا ہم لکیر کے فقیر ہو گئے ہیں. جو ممبر سے سنتے ہیں نا ہمیں وہی چاہیے، لیکن ہمیں خود ہمیں محنت نہیں کرنی. کلاسز کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو چیز حاصل کر رہے ہیں نا، بھلے آدھا گھنٹہ ہو، بھلے 1 گھنٹہ ہو، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اجر رکھتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں کوئی چیز جب میری ہوتی ہے نا، میری کمائی کی ہوتی ہے، مجھے فخر ہوتا ہے. میں نے کسی کا دیکھا نہیں، میں نے کسی کا، یہ میرا ہے، میرا، اتنا فخر ہوتا ہے. لیکن جب کسی کا سن کے میں بولتی ہوں نا، تو میں بولتی ہوں میں نے فلانے سے سنا نا، ایسے لگتا ہے نا بیچاری ہوں میں تو مجھے ایسے بیچارہ پن محسوس ہوتا ہے. تو ہم سب کو کے لیے واجب ہے کہ ہم امام حسین کے لفظوں کے اندر جائیں کہ میرے مولا کے لفظ کیا ہیں. پھر امام نے مروان بن حکم سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام. یہاں پر امام حسین علیہ السلام مروان کو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ. کیوں مروان کو پکڑ کے امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ موت سے نہیں ڈرتے. اور امام حسین نے اس کو یہ بھی بتایا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم زندگی بھر دنیا میں ہی رہو گے، تمہیں لگتا ہے اس اقتدار، اس خلافت، اس حکومت پہ رہو گے. ہم سب اس کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف واپس جائیں گے، اس کو بھولنا نہیں. مروان تمہیں اتنے دن زندہ نہیں رہنا. آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں ہم سب میں سے کس نے بی بی زینب کے خطبے کو پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا؟ اس میں بی بی نے، آپ نے دیکھا تھا جو یزید کو کہتے ہیں بی بی کہ تمہارے دن گنے چنے ہیں، ایسے کہا تھا نا. ہم نے جب کیا تھا، بی بی کہتی ہے اے یزید تمہارے دن گنے چنے ہیں. تاریخ لکھتی ہے 1 سال یا پھر 1 سال یا 2 سال بھی یزید زندہ نہیں رہا. کہتی ہے نا یہ تمہارے پاس جتنے لوگ ہیں نا یہ بکھر جائیں گے. عدد اور کچھ اس طرح سے بدد کچھ اس طرح سے بی بی نے الفاظ کو استعمال کیا تھا. امام حسین بھی یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام، اور اسلام کے اوپر سلام ہو. اذا قد بلیت
امت براع مثل یزید. یہاں امام حسین کیا کہتے ہیں؟ یہاں امام حسین ایک اور لفظ کہتے ہیں, آپ دیکھیں وعلی الاسلام سلام, یہاں کہتے ہیں اسلام کے اوپر سلام ہو, یعنی اسلام کو ہمیں خدا حافظ کر دینا چاہیے, اسلام ختم ہو جائے گا. از جب, قد بے شک, بلیت الامت جب بے شک امت کے اوپر بلا آئے گی. اب میں نے ہمیشہ کیا ہے, جو ہم بلیت کہتے ہیں نا, بلا, بلا کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے؟ بلا سے آتا ہے, ہم نے کیا ہے نا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, کیسی آزمائش؟ دیکھیں وہ فتنہ ہوتا ہے نا, فتنہ, لیکن بلوا کی اصل میننگ ہوتی ہے بوڑھا ہو جانا, پرانا ہو جانا. تو بلوا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بلا جو امت اسلامی کو ختم کر دے گی, جوانوں کو ہی بوڑھا کر دے گی, اسلام کو ختم کر دے گی. براع مثل یزید, جب امت کے اوپر یزید جیسا آئے گا. پھر امام فرماتے ہیں فلم یبق, ہاں اچھا اس میں ایک امام حسین کی اتنا آپ کو پتہ ہے, میں عجب ہو گئی. یہ جو میں آپ کو خطبہ بتاتی ہوں نا, انشاءاللہ میں آپ کو اگر مجھے ملا نا میں بتاؤں گی, اہل سنت کے تقریباً وہابیوں کے علاوہ اہل سنت کے تمام فرقوں نے اس خطبے کو بتایا ہے. اور عجب بات ہے, میں اس میں ایک لفظ پڑھ رہی تھی معاویہ کے بارے میں. امام حسین کیا کہتے ہیں, چلے میں اس کو کرتی ہوں. امام حسین کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي, اور میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جی, رعایت کرنے کا ہوتا ہے نا, رعایت کرنا. اچھا, پھر یہاں پر کہتے ہیں وَلَقَدْ, اور بے شک امام حسین کہہ رہے ہیں, یہ امام حسین کے لفظ ہیں, یہ میرے لفظ, اور یہ جو کسی عالم کے لفظ نہیں ہے, امام حسین کے. اور اس خطبے کو, اس بات کو صرف شیعوں نے نہیں بلکہ تمام اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے. امام حسین فرماتے سمعت جدی, میں نے سنا اپنے جد سے, اپنے نانا سے. کیا سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول خلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان, میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آل سفیان, ابو سفیان کی جتنی بھی اولاد ہے اس کے اوپر خلافت حرام ہے, حرام ہے اس کے اوپر خلافت. عجب ہے, یقول الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان, سمپل سیدھے الفاظ کہہ رہے ہیں جو خلافت ہے حرام ہے ابی سفیان کی آل کے اوپر. فَإِذَا, یہ محمد فرماتے ہیں پس, فوراً, فَإِذَا, پس جب, رَأَيْتُمْ, تم لوگوں نے دیکھا, معاویہ کو, علی ممبری, میرے ممبر کے اوپر, فَابْقُرُوا بَطْنَهُ, اللہ سمجھے آپ, فَابْقُرُوا, چیر دو اس کے پیٹ کو. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیرنا, باقر العلوم. عجب بات آتی ہے, فَابْقُرُوا, چیر, دیکھیں مستحب نہیں ہے, مستحب نہیں ہے, واجب ہے. رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بابا جہنم میں ہے. رسول خدا نے ادھر منہ کر دیا. کہا یا رسول اللہ میرا بابا جہنم میں. رسول خدا نے ادھر منہ کر دیا. کہا یا رسول اللہ میرا بابا جہنم میں. رسول خدا نے کہا کہ جب میں منہ پھیر رہا ہوں میرے پاس مت, اگر میں نے ہاں کر دیا نا تو وہ جنت میں بھی ہونا ہوگا تو اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زبان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مچھلی ذبح کرتے ہیں. کہا نہیں. کہا مچھلی ذبح کرتے ہیں. کہا نہیں. تیسری دفعہ کہا مچھلی ذبح کرتے ہیں. کہا کیوں پوچھ رہے ہو, اگر میں نے ہاں کر دیا نا غلطی سے بھی تو اس کو ذبح کرنا پڑے گا. تو حلال محمد حلال الی یوم القیامہ, و حرام حرام الی یوم القیامہ. اور خداوند عالم سورہ حشر میں کہتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرا رسول دے دے اس کو لے لو, جس کو کہے چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. یہاں پر
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فابقروا بطنه، چیر دو معاویہ کے پیٹ کو. عجیب بات ہے. فواللہ، بس اللہ کی قسم، لقد رآہ، بے شک دیکھا اس کو، اہل المدینہ، مدینے والوں نے معاویہ کو دیکھا، ممبر رسول پر، علی الممبر، ممبر پر، فلم یبقروا بطنہ، پر نہیں چیرا اس کے پیٹ کو. کیوں نہیں چیرا؟ امام حسین یہ کہتے ہیں نا. اور سچ میں اگر معاویہ کے پیٹ کو اس کو مارا جاتا نا، وہیں پر اس کو مار دیا جاتا، تو یہ آج فتنے فساد نہیں ہوتے، آج مسلمانوں کے اندر یونٹی ہوتی. آج یہاں فلسطین، وہاں لبنان، وہاں عراق، وہاں کربلا، وہاں ایران، پھر پتہ نہیں کتنے ملکوں کی خدا نخواستہ باری آنے والی ہے. نہیں ہوتا اگر وہیں پر معاویہ کے پیٹ کو چیرا جاتا. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب لقد رآہ اہل المدینہ علی الممبر فلم یبقروا بطنہ، جب انہوں نے دیکھا معاویہ کو ممبر رسول پر اور اس کے پیٹ کو نہیں چیرا، فابتلاہم اللہ بیزید الفاسق، تو اللہ نے سزا دی اہل مدینہ کو یزید جیسا فاسق دے کر. اب دیکھیں کتنی فابتلا، مبتلا کر دیا بلا میں، مشکل میں. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد کیا نہیں ہوا تھا مدینے میں، کتنے دن تک مدینے کو حلال قرار دیا گیا. اور اس وقت جو مدینے میں حرام بچے پیدا ہوئے تھے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. کس طرح سے مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا، ہم نہیں بھولے نا اس چیز کو. تو یہ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے کہے تھے. میرا دل کرتا ہے کہ ہم جو ہے کنٹینیو کریں اس کو، تاکہ ہم جو ہے وہ جلدی کر سکیں. میں جہاں 11:30 تک میں امام حسین کو کرتی ہوں، اگر میں وصیت امام حسین تک پہنچ سکی نا، وہ وصیت ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ وہ وصیت ہے نا. وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصیت جو کر کے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. تو کتنی ہم نے وصیت امام حسین کو فالو کی؟ ہم میں سے اگر کتنے لوگ ہیں، اگر میں پوچھوں کہ امام حسین کی وصیت میں کیا کیا لکھا تھا، ہمیں پتہ چلے گا؟ امام حسین مجھے کہیں گے کہ تم تو پوری زندگی میرے اوپر روتی رہی، امام 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 امام، مجھے بتاؤ میں نے کیا بولا تھا، میری وصیت میں کیا لکھا تھا. میں تو شرمندہ ہو جاؤں نا، میں تو سر نیچا کر لوں نا. مجھے نہیں سر نیچا کرنا، مجھے جاہل اس دنیا سے نہیں جانا، مجھے جاننے کے بعد جانا ہے. تو یہاں پر پھر آتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام. پھر جب امام حسین کو خط لکھا، پھر امام حسین نے خط کا جواب دیا، پھر یزید کو ولید نے خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے. پھر مدینے کو امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا سخت بنا دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا. میں ایک چیز آپ سے پوچھتی ہوں، کچھ ٹائم پہلے مجھے نام نہیں یاد، آپ دیکھو گے، آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پہ، آپ دیکھو گے ایک ہمارے ہی کسی عالم نے ممبر پر بیٹھ کر، امامے والے عالم نے ممبر پر بیٹھ کر بولا تھا کہ امام سجاد نے یزید کی بیعت کی تھی. کیا ہو سکتا ہے کہ امام سجاد یزید کی بیعت کرے؟ امامے والے نے. کیوں امام سجاد نہیں کر سکتے یزید کی بیعت؟ کیا پروف ہے ہمارے پاس کہ امام سجاد نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ نمبر 1، جب امام حسین نے نہیں کی تو امام سجاد کیسے کر سکتے؟ نمبر 2، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے انجم کے گھر پہ مجلس کی تھی تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب شہید ہو گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ جو امام حسین کی ذوالجناح تھی، جو گھوڑا تھا، اس نے امام حسین کو ایک گھڑے میں وہ لے کر آئے تھے اور اس نے گھٹنے جھکائے تھے اور آرام سے امام حسین کو، تاکہ وہ چھپا دے. اور وہاں پہ بھی چاروں طرف سے امام حسین کے اوپر حملہ ہوا تھا، پتھروں سے حملہ ہوا تھا، انگاروں سے حملہ ہوا تھا، ریت، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے کربلا کی گرم ریت کو اٹھا کے امام حسین کو مارا تھا. کہتے ہیں نا، ایک شاعر لکھتا ہے کہ اولاد زہرا کے بیٹے کا ایسا کیا قصور تھا کہ اتنا حملہ کہ کچھ نہ ملا تو گرم ریت اٹھا کے
امام حسین کو مار رہے ہیں، اور امام حسین کی حالت کیا ہے کہ وہ تلوار جو تھی ان کو پکڑ کے، امام حسین تلوار کو پکڑ کے یہ جو پیشانی تھی نا اس کو رکھے ہوئے تھے، کیونکہ بدن پورا تیروں میں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ امام حسین کو پیچھے سے ایک نیزہ مارا، امام حسین نے پیچھے سے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا، امام حسین نے آگے سے نکالا۔ یہ جب کی بات ہے جب امام حسین ذوالجناح پہ تھے، اور جب امام حسین نے آگے سے نکالا نا تو خون فوارے کی طرح پھوٹا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب آگے سے نکالیں گے تو کیسے حالت ہوگی۔ وہ چھوٹا نہیں تھا، وہ کس قدر تیر امام نے کھینچ کے نکالا، اور پھر وہ تیر جو امام کو وہ جو نیزہ امام کو لگا نا اور امام نے کھینچ کے نکالا، اس چیز نے امام کو کمزور کر دیا، اور پھر چاروں طرف سے امام کے اوپر تیر برسا۔ یہاں امام جب کمزور ہوئے تو تیروں نے حملہ کیا، جب تیروں نے حملہ کیا نا تو امام اور کمزور ہو گئے، کیونکہ خون فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا نا۔ جب پھوٹ رہا تھا تو امام حسین جو ہے وہ ذوالجناح کے اوپر گر پڑے، ذوالجناح کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیا۔ تو ذوالجناح نے دیکھا، ذوالجناح وفادار تھا نا، وہ ڈھونڈ رہا تھا جگہ کہ کہاں پر میں اپنے امام کو چھپاؤں، ان سب سے کہاں پہ میں چھپاؤں۔ وہ امام کو اس جگہ پہ لے آئے۔ یہ وہ بات تھی کہ جب امام حسین کو وہ نیزہ لگا اور امام حسین ڈھیلے ہو گئے نا، اور ڈھیلے ہو کر ذوالجناح پہ گرے، وہاں پہ وہ آواز آئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہمیں کہتے ہیں کہ امام حسین نے خودکشی کی، یہ خودکشی ہوتی ہے؟ یہ تو امام میرے مولا کی حالت تو دیکھو۔ اور پھر اس کے بعد جب امام حسین وہ گڑھے میں آئے، اور پھر امام حسین نے وہ تلوار کو پکڑ کے ایسے رکھا، اور کچھ جگہوں پہ لکھتا ہے کہ امام حسین اپنے الفاظ میں یہ بول رہے تھے تلوار کو دیکھ کے کہ عباس اکیلا ہو گیا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ استغاثہ کر رہے تھے، اس وقت امام حسین بی بی فاطمہ الزہرا کو بلا رہے تھے، اس وقت امام حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے تھے، اور یہاں پر بار بار یہ نام لے رہے تھے۔ پھر اس وقت وہ سب لوگ آئے امام حسین کے پاس، اور کچھ لوگ آئے امام حسین کے پاس۔ دیکھیں سب ختم ہو گیا نا، آئے وہ لوگ امام کے پاس بلیک میل کرنے کے لیے۔ اس کو کس چیز سے بلیک میل کر رہے تھے؟ حسین ابھی بھی وقت ہے، بیعت کر لو۔ ختم ہو گیا نا، سب ختم ہو گیا، علی اکبر چلے گئے، علی اصغر چلے گئے، سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، پھر بھی کسی چیز سے بلیک میل کر رہے تھے۔ امام تمہارے خیام، ہم جا رہے ہیں خیموں پہ حملہ کرنے، تمہاری بیویوں کی چادریں لوٹیں گے، بیعت کر لو۔ یہ آخری تھریٹس تھے، آخری دھمکی تھی کہ امام بیعت کر لو، بیعت کر لو۔ امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ کیا کیا امام حسین؟ جتنی طاقت تھی نا، امام حسین اٹھے تھے، اب سب نے پڑھا ہوگا، اٹھے تھے اور کہا مجھ سے لڑو، مارو مجھے، میرے خیام جب تک زندہ ہوں تب تک نہیں، میرے مرنے کے بعد میں نہیں کہہ سکتا۔ اب دیکھو امام حسین نے اس وقت تک بیعت نہیں کی، تو امام سجاد کیسے یزید کی بیعت کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 2 نمبر 3، اگر امام سجاد نے، یہ میں نے بکس میں پڑھا ہے، یہ آیت اللہ کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، 3 پوائنٹس بتا رہی ہوں۔ ایک آیت اللہ کہتے ہیں کہ اگر امام سجاد نے یزید کی بیعت کر لی، اس کا مطلب ہے کہ قبول کیا کہ اے یزید جو بھی تم نے امام حسین کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ کیا وہ ٹھیک کیا، تو یہی مقصد ہو گیا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام سجاد نے کبھی بھی بیعت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے امام سجاد کو نماز جمعہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر بیعت کر لیتے تو پھر نظر بند نہیں ہوتے نا، پھر آرام سے حج کر لیتے، آرام سے سب کچھ کر لیتے، آرام سے نماز پھر تو جیسے منافق لوگ ہوتے ایسے رہتے نا۔ امام سجاد نے نہیں کیا اور سخت زندگی کو اپنا لیا، ہم سب کو پتہ ہے، تو امام سجاد نے نہیں کیا۔ اب ہم آتے ہیں امام حسین کیا، وہ چیز کہ جب امام حسین کو پتہ چلا کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، پہلا اسٹیپ جو امام حسین نے آگے بڑھایا وہ کیا تھا؟ جیسے ہی امام حسین کو پتہ چلا کہ میں مدینہ چھوڑنے والا ہوں، امام حسین فوراً کہاں جاتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر آتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ اچھا یہ ایک طریقہ ہے امام حسین کا، جب ہم بھی مدینہ جائیں نا تو ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کیا، اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی جو الفاظ ہیں نا، یہ امام حسین کے الفاظ ہیں۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جو بھی لفظ پڑھ رہے ہیں نا وہ امام حسین کے لفظ ہیں۔
مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جمعے کے دن بڑی عبادت ہو رہی ہے ہماری. امام حسین کہتے ہیں اللہم، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہم کی میننگ کیا ہے. اللہم اللہم ان ھذا، اے اللہ بے شک حقیقت میں، ھذا یہ، قبر نبی کا، یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وَأَنَا، اللہ کو بتاتے ہیں اے اللہ، وَأَنَا اور میں، ابن بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے اللہ میں بیٹا ہوں تیرے محمد کی بیٹی کا. وَقَدْ حَذَرَنِي مِنَ الْأَمْرِ، اور پھر کہتے ہیں کہ خدایا قد حذرنی، بے شک حاضر حضرنی، تو کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں، من الامر، ایک امر سے، ما قد علمت، ما اس امر کو بے شک تم جانتے ہو. میں جس چیز کے لیے حاضر ہوا، یا حاضر کس وجہ سے میں حاضر ہوا، اس وجہ کو تم جانتے ہو. اللہم انی احب المعروف، اے اللہ بے شک میں معروف کو محبت کرتا ہوں. معروف کی مطلب امر بالمعروف نہیں، ہم کہتے ہیں امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف بلانا. اس کو اگر ہم کھولیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کو حقیقی میننگ میں کھولیں نا تو کیا ہوگا؟ زبردست، بہت اچھا، بہت بیسٹ. اے اللہ، یا امام حسین یہ کہنا چاہتے، اگر ہم اس کا نارملی ترجمہ کریں نا تو اے اللہ میں امر بالمعروف کو پسند کرتا ہوں، نیکی کی طرف بلانا. حقیقت میں یہ نہیں ہے. اے اللہ جو تم نے انسان کی فطرت میں خوبیاں رکھی ہیں، اچھائیاں رکھی ہیں، تم نے انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے، عبادت رکھی ہے، اے اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس عبادت کو، تیری عبادت کو، تیری وحدانیت کو، تیری ذات کو اور تیری نیکیوں کو، تیری اچھائیوں کو میں لوگوں کے اندر زندہ کروں. میں اس سے محبت کرتا ہوں. وَأَكْرَهُ الْمُنْكَرَ، اور میں نفرت کرتا ہوں، کراہت رکھتا ہوں، گھن آتی ہے مجھے منکر سے. ہر وہ چیز جس کو فطرت نہیں جانتی ہے، فطرت کے اندر تم نے نہیں رکھا ہے، تم نے فطرت کے اندر برائی نہیں رکھی. میری فطرت کے اندر شیطان کی عبادت نہیں رکھی، اللہ نے شیطان کی طرف نہیں جانا رکھا، تو اے اللہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں. وَأَنَا أَسْأَلُكَ، اور میں تم سے طلب کرتا ہوں، یا ذا الجلال والاکرام. آپ دیکھو امام حسین علیہ السلام، نوٹ کریے گا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کو کس لفظ سے پکار رہے؟ ذا الجلال والاکرام. اس سے آنے والے جمعے کا مجھے یاد دلائے گا، ہم اللہ کے ذا الجلال والاکرام کو کریں. اللہ کا جو نام ہے نا ذا الجلال والاکرام، کہ کیوں امام حسین نے ذا الجلال والاکرام کو چوز کیا؟ بہت زیادہ نام ہے نا اللہ کے، سمد ہے، حی ہے، بہت ہے، تو امام حسین نے ذا الجلال والاکرام کو کیوں چوز کیا؟ یہ جو ذا الجلال والاکرام ہے، ہم جو انشاءاللہ آنے والا ہمارا جمعہ ہوگا اس پہ ہم اس کو کھول کے بات کریں گے. یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے، اے اکرام والے. میں اس کے ترجمہ نہیں کرتی. بحق ھذا القبر، تمہیں واسطہ ہے، بحق کے تمہیں واسطہ ہے، بے کا مطلب ہے قسم ہے، قسم ہے تمہیں اس قبر کے، تمہیں قسم ہے اس حق کی جو یہ قبر والا رکھتا ہے. تمہیں قسم ہے یا تمہیں واسطہ ہے اس قبر کا، بحق کے ھذہ القبر، اس قبر کے حق، اس قبر والے کا جو حق ہے اس کا واسطہ ہے. ومن فیہ، اللہ کتنی بڑی بات کہی. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ اے اللہ تجھے اس قبر کا واسطہ اور جو اس قبر کے اندر ہے اس کا واسطہ. تو جو ہم زری کو چومتے ہیں یہ امام حسین نے ہمیں بتایا. میں محمد کی زری کو بھی چومتا ہوں، اللہ کو اس کی زری کا بھی، اوپر کا بھی واسطہ دیتا ہوں، اور جو اندر ہے اس کا بھی واسطہ دے رہا ہوں. جی اصل آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی قبر کا دو سیپریٹ چیزیں کر کے بتا دی. اگر ہم جاتے ہیں زری کو چومتے ہیں کرتے تو یہ جائز ہے. امام حسین نے کہا اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس قبر والے کے حق کا، اور اے اللہ جو اس قبر کے اندر ہے اس کا.
وما اخترت، اور جو تم نے چنا ہے، تم نے چنا ہے نا، من امری، جو تم نے چنا ہے، من امری، اب میرے لیے امر میں سے، ھذا ہوا لک رضیٌ، اے اللہ یہ وہ حق ہے جو تم نے میرے لیے چنا ہے، اور وہ جو بھی کچھ ہے وہ تیرے لیے ہے اور تیری رضا کے لیے ہے۔ جہاں تک رسول خدا کی بات ہے، جی نہیں، یہ جو یاخی ہے نا، یہ محمد حنفیہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں ابھی، جی 100%۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں کوئی بھی بدعت نہیں ہماری، ہم جو جتنے بھی ہمارے اسٹیپس ہیں وہ ایک ایک اسٹیپ ہمارا قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے، قرآن اور اہل بیت، اور اہل بیت کا ہر قدم قرآن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ کروں نا، کچھ بولوں نا، مجھ سے پوچھو کہ قرآن میں کہاں پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کو میچ کرو قرآن کی آیت کے ساتھ، اور وہ قرآن کی آیت کے ساتھ میچ نہ ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو، وہ ہماری بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل بیت قرآن کے ہی مطابق کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک اچھی آگے ہاں زبردست۔ اگر ہم اس کا نچوڑ نکالیں، اچھا آپ سب ہے نا اس کا نچوڑ نکال کے آئی، جیسے آپ نے نکالا، ہم ہے نا اس کا نچوڑ نکالیں گے۔ اب یہاں تک ٹھیک ہے، ہو گیا ہمارا یہاں تک۔ اب اس کے بعد جو ہے نا امام حسین علیہ السلام جب جانے لگتے ہیں تو محمد حنفیہ جو ان کے بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ بات کر، آپ نے وہ باتیں سنی ہیں جو محمد حنفیہ کی اور امام حسین کی ہیں؟ اللہ، آپ کو پتہ ہے رونا آتا ہے۔ امام حسین کو محمد حنفیہ کہتے ہیں اے حسین چلے جاؤ، اے حسین یہ جو پہاڑ ہے نا پہاڑوں میں چھپ جاؤ۔ مجھے رونا آ رہا تھا جب میں محمد حنفیہ کی اور امام حسین کی بات، کہتے ہیں اے حسین چھپ جاؤ، کہیں یہ لوگ تمہارے تک پہنچ نہ جائیں، چھپ جاؤ، کہیں جا کے چھپ جاؤ۔ وقت سے پہلے چلے ہم لوگ یہاں تک خلاصہ کر کے آئیں گے۔ ہم ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی۔ ہم یہاں، آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت ہے نا، بھلے ہم نے تھوڑا پڑھا لیکن ہم نے امام حسین کے لفظ پڑھے۔ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بہت پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، لیکن ایسا پڑھیں کہ ہم دنیا میں بھی اپنے آپ کو علم والا سمجھیں اور آخرت میں بھی ہم محمد اور آل محمد کے سامنے سرخرو ہو جائیں انشاءاللہ۔ محمد حنفیہ کے ساتھ جو امام حسین کی باتیں ہوئی تھی، اور پھر محمد حنفیہ کو جو امام نے وصیت لکھ کر اس کو فولڈ کر کے امام نے دی تھی، اور وہ کہا تھا کہ یہ رکھنا اور میرے بعد جو ہے اس کو کھول کے لوگوں تک بتانا، تو اس وصیت کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ٹائم ضرور کریں گے۔ تو ابھی جیسے آپ نے خلاصہ کیا نا، تو یہ جو ہم نے چھوٹا سا کیا اس کو سب آپ خلاصہ کر کے آئیں گے۔ اور ایک آخری چیز کہوں، ہوم ورک جو کر سکتے ہیں، بی بی سکینہ کے خطبے کو کمپیئر کرنا ہے اس زمانے سے اس زمانے سے، کہ بی بی سکینہ کے خطبے میں جو بھی ہم نے لفظ پڑھے نا بی بی کے خطبے کے اندر تھے، جو باتیں تھیں بی بی کے خطبے کے اندر، اور وہ کبھی نہیں بھولیے گا وہ جو چیز جو بیچ میں ایک آدمی آ کر بولتا ہے، بیچ میں ایک آدمی آتا ہے نا، اور جیسے ہم نے کیا تھا پہلے کہ وہ ٹوکتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے اور بیوی کے لیے، اور پھر بیوی اس کو کیا جواب دیتی ہیں۔ اس دور میں آپ دیکھو ہزاروں لوگ ممبروں سے اٹھ کے ایسے اہل بیت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں خود ہمارے ہی ممبروں میں سے ایسے لوگوں کو بھی بٹھایا جاتا ہے جو اٹھ کے ہمارے ہی اہل بیت کے خلاف آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کمپیئر کرنی ہے تاکہ ہم آگے اپنی نسلوں کو بہترین چیزیں دے سکیں اور اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے بچا سکیں اور اہل بیت کے نزدیک کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خدایا پاک پروردگارہ، یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اور اے اللہ ہماری گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اور اے اللہ آج جمعے کا دن ہے، میں دعا کروں گی، آپ سب آمین کہیں گے. اے اللہ آج جمعے کا دن ہے، نماز کا وقت ہے، ہم نے قرآن کی آیتیں کی، ہم نے تیرے اہل بیت کا ذکر کیا، ہم نے امام حسین کا ذکر کیا. اے اللہ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اس قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ تا قیامت جوڑ کے رکھنا. اس کی تعلیمات کو، اس کے علم کو، اس کی معرفت کو، اس کی اطاعت کو، اس کے اندر گہرائی کو اے اللہ ہمارے ساتھ جوڑ کے رکھ. اور پروردگارا ایک دعا کہ اگر ہم پڑھتے پڑھتے مر جائیں نا، اے اللہ تجھے قسم ہے تیرے محمد کی قبر میں ہمارے پاس منکر نکیر نہ آئے، بلکہ ہمارے پاس قرآن کو سکھانے والے ہیں. اور ہمارے ماں مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد فرما.